الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے جانثاروں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے سہاروں کے سہارے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کا ترجمہ، جس کا ٹرانسلیٹ، جس کا ارتھ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جس کا ارتھ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم مسلم علم سے دور بھاگ رہی ہے، آج میری قوم مسلم علم سے کنارہ کشی کر رہی ہے، آج میری قوم مسلم علم سے کنارہ کشی کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم کی فضیلت کیا ہے اور ہمارے لیے علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے اور کس لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم علم دین سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، علم دین کو نہیں سیکھتے ہیں، علم دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی موت سے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، لیکن سن لو، موت وہ شے ہے جو ہر حال میں ہمیں آنی ہی آنی ہے، چاہے ہم کسی وادی میں چلے جائیں، چاہے کسی مقام پر چلے جائیں، موت ہمیں آنی ہی آنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت وہ شے ہے جو کہیں بھی رہیں آپ، موت آنی ہے تو آنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مردہ مر جاتا ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جب دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تو قبر سے اٹھنے کے بعد جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے کس نے ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں کیوں زندہ کر دیا گیا، ہمیں کیوں زندہ کر دیا گیا۔ اس لیے کہ وہ سوچے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، تو وہ سوچے گا کہ موت کے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی اس کی شدت کو وہ قبر سے اٹھنے کے بعد بھی محسوس کرے گا۔ اب سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو موت کی تکلیف اتنی ہے، لیکن بولو اگر کوئی بیٹا چاہے کہ اپنے باپ کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو کیا لے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں لے سکتا۔ کوئی بیٹی چاہے کہ اپنے ماں باپ کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو کیا لے سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں لے سکتی۔ کوئی دوست و احباب چاہے، کوئی بیوی چاہے کہ اپنے شوہر کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو کیا لے سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں لے سکتی۔ دوست و احباب چاہے کہ اپنے باپ کے جو اپنے دوست کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو کیا لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں لے سکتے۔ اب سنو سنیو، کوئی حکومت اس مرنے والے کا دکھ، اس کی تکلیف کیا
بانٹ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں بانٹ سکتے۔ اب سنو سنو سنیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا ہو اور اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ ارے نادانو، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، تو کیا اس قرآن کی برکت سے زندگی کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ کاش مسلمان قرآن کے قریب آتا تو زندگی کی ساری تکلیفوں سے نجات پا جاتا۔ جو قرآن ہمیں موت کی تکلیف سے بچا لیتا ہے تو کیا وہ قرآن ہمیں زندگی کی تکلیفوں سے نہیں بچائے گا؟ یقیناً بچائے گا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک جملہ لکھا۔ جاوید اقبال، علامہ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے، انہوں نے اپنے ابا کے خطبات میں ایک جملہ لکھا۔ بڑی توجہ چاہوں گا آپ کے لیے، آپ سے بڑی توجہ چاہوں گا اس جملے کے لیے۔ جاوید اقبال نے اپنے ابا کے خطبات میں ایک جملہ لکھا، اے میری قوم، قوم مسلم، تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا لیکن تم نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، تم نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ جو قرآن ہمیں موت کی تکلیف سے بچا لیتا ہے تو کیا وہ قرآن ہمیں زندگی کی تکلیفوں سے نہیں بچائے گا؟ کاش مسلمان قرآن کے قریب آتا تو زندگی کی ساری تکلیفوں سے نجات پا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی برتری یہ ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہے، لیکن ہم نے قرآن کے تعلق سے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کے تعلق سے کتنی بے اعتنائی برتی، بلکہ اللہ اکبر، ٹی وی تو مسلمانوں کے گھروں میں روز کھلتا رہا لیکن قرآن مسلمانوں کے گھروں میں روز نہیں کھلا۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں، قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے، قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ہر فرشتے کو تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص فرشتے، مخصوص جن کو تلاوت قرآن کی اجازت ہے، تو جو عام فرشتے عام، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں تلاوت قرآن کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم تلاوت قرآن کی لذت اٹھانا چاہیں، اگر ہم تلاوت قرآن کی لذت حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت اس وقت ان سے فرماتا ہے، فرشتوں زمین پر چلے جاؤ، زمین کی سیر کرو، اور زمین پر جو میرے بندے تلاوت قرآن میں مشغول ہو، تلاوت قرآن کر رہے ہو، تم ان کے منہ پر جا کر کے اپنا منہ رکھ دو اور تلاوت قرآن کی لذت حاصل کر لو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر فرشتے کو تلاوت قرآن کی اجازت نہیں، لیکن ہمارا بچہ جب بولنے لگتا ہے، اسے قرآن سکھاتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اولین سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس کی لذتوں کے حصول کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جس کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں، مسلمان اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج ہم نے الجبرا کی کتابوں پہ زور دیا، ہم نے جیومیٹری کی کتابوں پہ زور دیا، ہم نے جغرافی کی کتابوں پہ زور دیا، لیکن دنیاوی تعلیم پڑھانے کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہمارے علماء اہل سنت مخالف نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے والوں ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ٹیچر بنانے والوں ٹیچر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بنانے والوں وکیل بھی بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے بیرسٹر بنانے والوں بیرسٹر بھی بناؤ، لیکن ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، مخلوق کی کتاب پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو خالق کی کتاب پڑھا دینا، تاکہ اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تو وہ کتنی چور ڈاکٹر نہ بنے، اگر تمہارا بچہ وکیل بنے تو وہ غلط مقدمات میں رشوت لے کر لوگوں کی پیروی نہ کرے۔ اس لیے کہ آج ہم کس خیال میں ڈوبے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج ملا اور مسٹر میں فرق پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہ مولوی لوگ ہیں، یہ قرآن کے سوا کچھ نہیں پڑھتے، انہیں قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہ جو مسٹر لوگ ہیں، یہ جغرافیداں ہیں، یہ سائنسداں ہیں، یہ علوم ارضیات، علوم فلکیات کے ماہرین یہ لوگ ہیں، یہ فلسفی ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ میرے پیارے آقا
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل یہ ہمارے ساتھ سیاست ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ارے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، ہمیں خواب خرگوش میں سلایا گیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم علوم میں فرق نہیں کرتے۔ جغرافی کسی کے باپ کے گھر سے نہیں آئی، جغرافی کے سارے چشمے اگر کہیں سے پھوٹتے ہیں تو وہ میرے اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے پھوٹتے ہیں۔ سائنسی علوم اگر کہیں سے نکلتے ہیں تو وہ قرآن مقدس سے نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی وہ کبھی کبھی دنیاوی تعلیم کو شجر ممنوعہ سمجھنے لگے، سیاست کو، ریاست کو، تجارت کو۔ دراصل یہ انگریزوں کی آمد کے بعد یہ دقیانوسیت پیدا ہو گئی، ورنہ اللہ اکبر ہمارا مذہب تو وہ ہے، ہمارے مذہب میں جو قرآن کا ماہر ہوتا تھا وہی جغرافی اور سائنس کا بھی ماہر ہوتا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ اپنے دل و دماغ سے اس خیال کو نکال دیں، اے مولانا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ اگر عالم دین بنائیں گے تو اسے مدرسے میں پڑھانا پڑے گا، اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو اسے مسجد میں پڑھانا پڑے گا۔ یہ تمہاری بھول ہے، بھول ہے۔ کس نے کہہ دیا ہر عالم کے لیے مدرسے میں پڑھانا ضروری ہے؟ کس نے کہہ دیا ہر حافظ کے لیے مسجد میں پڑھانا ضروری ہے؟ ارے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو عالم دین ہو وہ کسی کورٹ کا جج بھی ہو، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو حافظ قرآن ہو وہ وکالت بھی کر رہا ہو، جو مفتی ہو وہ وکالت بھی کر رہا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم جس دن عالم دین جج بنے گا تو وہ غلط مقدمات میں رشوت لے کر لوگوں کی پیروی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے حضرت صدیق اکبر کی زندگی ہوگی، اس کے سامنے عمر فاروق کی زندگی ہوگی، اس کے سامنے عثمان غنی کی زندگی ہوگی، اس کے سامنے مولا علی مشکل کشا کی زندگی ہوگی۔ تو آج ہم کیوں اس خیال میں ڈوبے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں بنائیں، عالم دین کیوں بنائیں، مفتی کیوں بنائیں، آج 5,000 کی تنخواہ کیوں کروائیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں ایک ایسے جج سے ملاتا ہوں تصورات کی دنیا میں۔ وہ کہ ایسا جج ہے جو ظہر کورٹ سے نکل کر مسلح امامت پر آتا ہے اور مسلمانوں کی نماز پڑھاتا ہے، تو اس بادشاہ کا نام کیا ہے، اس جج کا نام کیا ہے؟ تو وہ کوئی اور نہیں، اسی کو دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ فضل خیر آبادی جو زور کی اذان سے پہلے پہلے مقدمات کے اندر فیصلے کرتا ہے، اور جب زور کا وقت آتا ہے تو وہی بادشاہ جو ہے مسلح امامت پر آتا ہے اور مسلمانوں کی نماز پڑھاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسے تراویح کے امام سے ملاتا ہوں، ایسے بادشاہ سے ملاتا ہوں جو بادشاہ دن کے وقت عشاء کی اذان تک اپنے تخت پر بیٹھ کر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا ہے، اور جب ماہ رمضان میں جو تراویح کا وقت آتا ہے، عشاء کا وقت آتا ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، تو وہی بادشاہ اپنے کوٹ سے نکل کر کے اپنے کوٹ سے نکل کر کے مسلح امامت پر آتا ہے، وہی بادشاہ کو حکومت کرتا ہے، اور جب عشاء کا وقت آتا ہے ماہ رمضان میں تو مسلح امامت پر آتا ہے اور مسلمانوں کو نماز تراویح پڑھاتا ہے۔ بولو کیا وہ دور لوٹ کر نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں پڑھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ آپ تمام لوگ کلمہ شریف کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ